کسی نے یہ نہیں کبھی کہا کہ یا اللہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم کشمیریوں سے نبٹ لیں، ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اسرائیل سے نبٹ لیں؟ ایک دن گیا تو مجھے ایک دوست کہتا ہے کہ یار تیری گاڑی دیکھی تھی میں نے، وہ نمبر لکھا ہو تو میکڈونلڈ سے، تو نے اس کا وہ نہیں کیا بائک آؤٹ؟ میں کہا بھائی کیوں؟ تو ان بچوں کے ساتھ تو ہمارا مسئلہ ہے، مگر ان بچوں کو بھی تو ہم کیا کریں گے؟ وہ بچے ہیں کہ جن کی نوکری 6 مہینے کے بعد ان کی نوکری لگی ہے. تو یہ کیا، یہ اس کو ایک تصویروں وغیرہ میں اب تو خیر بہت ماڈرن ہو گیا چیزیں اس میں، لیکن آپ کو کیا، آپ کو ہر وقت نظر آتا ہے کہ اونلی وین یو وانٹ ٹو سی اٹ؟ سر اب میں نے ایسے اس تو کو خواری ہو جاؤ گے، ہر کسی تو ہارر نظر آنا شروع ہو اب گیا میں نے اس کی اتنی کو پریکٹس کر لی ہے کہ مجھے پتا چل گیا، جس طرح مثال کے طور پہ آپ کی جو آئیز ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا کریں گے تو چیزیں آپ کی بلر ہو جائیں گی، کھولیں گے تو لائٹ تیز ہو جائے گی. تو وہ اب اتنی زیادہ پریکٹس ہو گئی ہے کہ پہلے تو میں جب ٹریول کرتا تھا تو میں تو سارا میرا 8 گھنٹے، جو اس وقت پی آئی اے ڈائریکٹ چلتی تھی یو کے سے، تو میرا 8 گھنٹہ نا وہ ان کے اورا دیکھنے میں گزر جاتا تھا کہ یہ جو اگلا بندہ جا رہا ہے یہ بیچارہ براؤن ہے، اس کی کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ بیچارے یہ ہے، یہ کوئی لگتا ہے کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی ہے. تو وہ میرے لیے نا ایک مسلسل پین بن گیا تھا. میرے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا جی، اب سمجھ آ گئی ہے کہ پین دکھایا تب جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جب آپ اس کی ہیلپ کر سکیں، نہیں تو آپ کی بڑی شدید پکڑ ہوتی ہے. ایمپتھی ہے میرا اللہ تعالیٰ جس کو دے دینا، تو اس کا مطلب ہے وہ اس سے بڑا خوش ہے. نہیں تو آپ کی بڑی شدید پکڑ ہوتی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے. اور سمجھنا ہے تو پھر تو ہم نہ سمجھ ہیں نا جی، مگر اگر آپ کو آ جائے سمجھ اور آپ کو دوسروں کی تکلیف کا اندازہ ہو جائے اور پھر آپ اس کا مداوع نہ کریں، دیکھیں جی لا علمی سے بڑا اچھا مزیدار کام کوئی نہیں. ہاں موج مارے، ہاں موج مارے جو ہمارے، مگر اگر آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے پھر آپ کی بہت سی ذمہ داریاں آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. سر ذمہ داریاں بھی آتی ہیں اور بڑے چیلنجز بھی آتے ہیں. پھر آپ جو ہے نا ان ذمہ داریوں میں اتنا زیادہ پھنس جاتے ہیں کہ جو نارمل لائف کا پیٹرن ہے نا، آپ پھر اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ نہیں چل پاتے. یا تو پھر آپ اپنے 4-5 کنبے کو دھیان دیں گے، یا پھر آپ پوری دنیا کو اپنا کنبا سمجھیں گے. ارے اللہ اکبر. یا پھر آپ پوری دنیا کو اپنا کنبا سمجھیں. اس دن ہم بیٹھے تھے ایک جگہ پہ تو دعا ہو رہی تھی، مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو بہتر کر دے، یا اللہ سیریا میں یہ کر دے، یا اللہ فلاں کے، یا اللہ سب مسلمانوں کو، یا اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو یہ کر دے، یا اللہ ہم سب. جب وہ دعا کر لیں تو میں نے کہا میں ایک عرض کروں. کہتے جی میں وہ سب انسانوں کے لیے بھی مانگ لیں، وہ بھی میرے اللہ کی ہی پروڈکٹ ہے، وہ کہ کوئی نعوذ باللہ کسی اور نے نہیں ان کو پیدا کیا، وہ میرے اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی عزیز ہے جتنا یہ تو ہم نرگسیت کے شکار ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ تھوڑا سا ہوش دے دیتا نا، پھر آپ تفریق بھول جاتے ہیں قومیت کی، مذہب کی، شکلوں کی، پھر آپ کے لیے سارے ایک ہی پیٹرن ہے، پھر آپ کی پینٹنگ ہے آپ کے اللہ کی. اچھا آپ نے تھوڑا سا ٹریک سے میں ہٹ رہا ہوں، آپ نے بھی جس بات کی کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا سے لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی ابھی جمعہ بھی نماز پڑھ کے آئے اور سارا کچھ، اس میں بھی آلموسٹ اس طرح کی دعائیں چل رہی تھیں. مجھے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا، بڈھے ہو گئے جمعے پڑھ کے، لیکن کسی نے یہ نہیں کبھی کہا کہ یا اللہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم کشمیریوں سے نبٹ لیں، ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اسرائیل سے نبٹ لیں، ہمیں اس قابل وہ اللہ میاں پلیز آپ یہ کر دیں، اللہ میاں پلیز آپ یہ بھی کر دیں ہمیں، ہم جس حالت میں پڑے ہیں ہمیں اللہ میاں آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا، ہمیں ایسے رہنے دیں. ان لوگوں کو ذرا پلیز خود ایڈریس کر لیں. تو ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ دس؟ دیکھیں جو بنی اسرائیل تھے اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی قوم تھی، ان سب کو پتا ان کا اللہ تعالیٰ نے منو سلوا لیا، مگر ان کے اندر نا وہ نرگسیت کے شکار ہو گئے تھے کہ ہم ہی ہیں. تو اس کے بعد اللہ نے ان کو رگڑا دیا نا، ابھی تک رگڑا دے رہے ہیں. ہم بھی اس نرگسیت کے شکار ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی فرسٹ کزن ہے اور ہمارا کام جو ہے نا اللہ خود ہی کرے گا. ہم نے ادھر یا تو مسجدوں میں یا ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے یا پروڈ کاسٹ میں بیٹھ کے باتیں کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، باقی اللہ جانے تو وہ ظالم جانے. تو مسئلہ یہ کہ جو باقی لوگ ہیں ان کے بھی تو اپنے ایک ورژن ہے، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی تو اللہ کے بندے. تو آپ یہ دیکھیں اگر وہ آپ پہ غالب ہے تو کیوں ہے؟ ان کے پاس ایجوکیشن ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس یونٹی ہے، اور ہو سکتا ہے ان کے پاس یونٹی ہے. یہ چیزیں نہیں مانگ رہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں. میں اس دن شام کو میرا ریسٹورنٹ سے جب میں گھر جاتا ہوں تو راستے میں ایک میک ڈونلڈ پڑتا،
تو میں ایک بلیک کافی وہاں سے لیتے ہوئے, میرا سفر ہے تو میں بلیک کافی لیتے ہوئے, بڑا مزہ آتا ہے, ریسٹورینٹ بند ہوتا ہے, وہی ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد میرے سیشنز رات کے آسٹریلیا یا یو کے میں شروع ہو جاتے ہیں, وہ آپ کا می ٹائم ہوتا ہے, وہ میرا می ٹائم ہوتا ہے. تو میں جب ایک دن گیا تو مجھے ایک دوست کہتا ہے کہ یار تیری گاڑی دیکھی تھی میں نے, وہ نمبر لکھا ہو تو میکڈونلڈ سے, تو نے اس کا وہ نہیں کیا بائک آؤٹ؟ میں کہا بھائی کیوں؟ کہتا ہے یار وہ فلسطین کے بچوں کا. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ یو کے میں جو ہمارا علاقہ ہے اس میں 5,500 صرف اس پہ مسلمان بچے کام کر رہے ہیں, تو ان بچوں کے ساتھ تو ہمارا مسئلہ ہے, مگر ان بچوں کو بھی تو ہم کیا کریں گے اگر. دوسری بات ہے میں نے کہا یار ہے کام کرو نا, ہم سب مل کے میکڈونلڈ جیسی کوئی ایک بنا لیتے ہیں نا, بائک آؤٹ کرنے کے ان سے بہتر بنا لیتے ہیں, اس کے برابر ہی کر لیتے ہیں, بہت بہتر. میں نے کہا ہم KFC بنا لیتے ہیں. میں نے کہا مجھے ایک بات پتا ہے, بائک آؤٹ کرنے سے کیا ہوگا, ہمارے جو اس میں انسان ہے, کیا وہ جو ملازم کرتے ہیں ان کے وہ بچے میرے روز مجھے ملتے ہیں نا وہاں پہ, تو میرے ساتھ ان کی بڑی اچھی سلامت ہوگی, وہ انڈینز ہیں, سیرینز ہیں, پاکستانی ہیں, بنگلہ دیش ہیں, تو وہ ان کے میں پوچھتا ہوں کہ کیا حال ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں وہاں پہ یو کے میں اورا کی وجہ سے بھی, وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی جانتے ہیں, تو اپنا کوئی نہ کوئی بات بتاتے ہیں. وہ بچے ہیں کہ جن کی نوکری 6 مہینے کے بعد ان کی نوکری لگی ہے, ان کے پیچھے 3 بہنوں کی انہوں نے شادی کرنی ہے, وہاں پہ اپنا رینٹ دینا ہے, اپنے یونیورسٹی کی فیسز دینی ہے, اس کے بعد اپنے روم کا رینٹ دینا ہے, اسی ایک نوکری سے. تو میرا بائی کارڈ جو ہے اگر 2 ایسے بچوں کو بے روزگار کر دے گا, تو میرا اللہ تعالیٰ ایک دن مجھ سے پوچھا کہ تو اپنے حصے کا کام تو کرتا ہے, تم نے صرف بائک آؤٹ کرنا تھا. وہ بھی دیکھیں بائک آؤٹ کرنا, میں ایک بار کسی چیز کا بائک آؤٹ کرنا نا, واقعہ کربلا کی یاد دلاتا ہے مجھے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کی رزق پر بائک آؤٹ کرنے والے, کسی کے رزق کو پانی کو روکنے والے؟ کیا ہم یا ہم حسینی ہیں یا ہم یزیدی ہیں؟ تو یہ بائک آؤٹ جو ہے نا, میری بات سنیں, یہ کہاں سے ہمارے کانسیپٹ آ گیا؟ آپ اپنی لڑائی لڑیں, آپ اپنے لیے بہتر انسان بنائیں. آپ جہاد نہیں کر سکتے, آپ اس کے لیے کالم لکھیں, آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں, آپ جا کے 10 بندوں کو لے جا کے کھڑے ہو ایمبیسی کے سامنے, وہ سو چیزیں. مگر یہ جو ہم ایک دوسرے کے راستے کاٹنے شروع کے, وہ بھی انسان ہے, چاہے غلط ہے, دیکھیں وہ چاہے گمراہ ہے, میرے اللہ کے انسان ہے, چاہے وہ, مگر وہ جو سرکش ہوگا نا, اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. سرکشی کو منع کیا نا. میں دیکھیں اگر آدم نے غلطی کی, میرے ابو نے, اصل ابو نے, انہوں نے اگر غلطی کی تو شرمندہ ہوئے, شیطان نے غلطی کی تو وہ سرکشی میں آ گیا. تو جو سرکشی ہوگا وہ اللہ جانے اور وہ جانے, جو شرمندہ ہونے والے لوگ ہیں ان کو تو ایک جگہ اکٹھا کر وہ تو بالکل. تو وہ یہ بڑی اچھی بہت پیاری بات کی آپ نے. انٹرنیشنلی آپ بہت زیادہ ٹریول ہے آپ کا سارا کچھ. سو وین یو کم ٹو پاکستان, سو do these people here in Pakistan come to you for the aura thing and to manage it, to mend it, to repair it or whatever, یا وہاں کے لوگ زیادہ اس کو سمجھتے ہیں؟ وہاں کے لوگ زیادہ سمجھتے ہیں. پاکستان میں جو سائنٹسٹ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو پروفیسرز ہیں, جو ایجوکیٹڈ ایک ایلیٹ کلاس ہے جو سمجھتی ہے کہ دیکھیں میں اگر آپ کو کہوں آج سے آپ ٹائم مشین میں بیٹھ جائیں اور آج سے آپ چلے جائیں 50 سال پہلے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ کسی کو کہیں کہ جی میرا آئی فون ہے, وہ کہے گا وہ کیوں ہوتا ہے جی؟ تو آئی فون کو پہلے آپ اس کو بریف کریں گے, پھر اس کے بعد اسے کہیں کہ جی میں اس کا مکینک ہوں. پاکستان میں تو آدھے سوال یہ ہوتا ہے کہ جی اورا ہوتا کیا ہے, اورا ہوتا کیا ہے, تو اس کے مکینک کی تو بات ان کو تو سمجھ آ گئی ہے کہ اورا کیا, اورا کا عالمی دن ہوتا ہے. وہ تصویریں بچے لے کے آتے ہیں وہاں پہ, NHS والے جو ڈاکٹرز ہیں, کیونکہ آٹزم کی ان کو میں نے. So this camera is now easily available and people are using them. آپ اس میں جی آپ do you have any camera here in Pakistan also? نہیں, میں نے منگوا لیا ابھی. اس سے پہلے وہ کیمرہ نہیں, میں نے منگوا لیا. وہ اسکین کرتا ہے سر, وہ آپ کی تصویر لے گا, آپ کے اورے میں جو کلرز ہیں آپ کو بتا دے گا. وہ بڑا پریسائزلی آپ کو, اس کو کلین کیمرہ کہتے ہیں. تو وہ بچے لے کے آتے ہیں تصویریں اتار کے مجھے بتا دیں کہ سر, بلکہ میں نے تو یہاں پہ اپنے ملک میں ایک اور سروس شروع کی ہوئی کہ آپ مجھے اپنی تصویر بھیجیں, اور وہ تصویر بھیجیے بلیک میں نہ ہو اور اس پہ کوئی فلٹر نہ لگاؤ. تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی کون سی ٹینڈنسی کم ہے, آپ کی اگر آپ کے فائنانس رکے ہوئے ہیں تو کیوں رکے ہوئے ہیں, کون سا کلر آپ کا کم ہے. یہ کلر جو ہم کہتے ہیں یہ کلر نہیں ہوتے, انرجیز کو ہم نے رنگ دیے ہوئے اپنے. اوکے, سو ہاؤ مینی انرجیز آر دیئر؟ سر 7 ہیں آپ کے چینل, جس کو جاپانیز جلدی سے بتا دیتا ہوں. جاپانیز اس کو چی کہتے ہیں, ہندو سنسکرت کلر کے وہ گول ہوتے ہیں, وہ جو ہمارے اندر ایک انرجی پوائنٹ بنا ہوتا ہے, تو اس کو وہ سنسکرت میں چکرا
کہتے ہیں. اچھا وہ پھر اس اپنے اس نام کے حساب جی سے ہم اس کو لطائف کہتے ہیں مسلمان جو ہے. جو انگلینڈ میں امریکن اس کو انرجی پوائنٹس کہتے ہیں. لطائف سینسز سے اس میں لطائف کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کے جو انویزیبل سسٹم ہے ایک انرجی اس کو لطائف کہتے ہیں جو نظر نہ آ سکے. نظر آتے ہیں صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں جی. دیکھیں ڈائمینشنز ہیں نا, جو اگر یہ جو باقی مخلوقیں ہماری ہمیں نظر نہیں آتی جو ہمارے ساتھ رہتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی بڑا کمال ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہی, اس لیے کہ ہمارے اندر وہ ڈائمنشن آنکھ میں نہیں ہے. ہم تو 3D تک ہی جا سکتے ہیں, 4 ڈائمنشن میں جو چیز رہے گی. تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگ ہیں نا 4 ڈائمنشن بھی کھول دیتا ہے, پھر 5th ڈائمنشن بھی کھول دیتا ہے.